اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ روایت ہے کہ عرش کے اٹھائے جانے کے بعد عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو تیار کیا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور اس کے چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے۔ قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ علم خدا کا موجودات میں خدا کے، اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک، یعنی جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کا ذرہ ذرہ لکھ دو۔ بس سب سے پہلے لوح محفوظ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اور پھر جو لکھا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ بس میں شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو سوا میرے، نکل جاوے تحت السما سے۔ میرے بعد اس لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ میری ہستی تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھ پر علم خدائی کا لکھا گیا ہے۔ بس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا کہ اے مروارید پھیل جا۔ قال اللہ تعالی واسع کرسیہ السماوات والارض۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ پھر جب اس کی طرف اللہ رب تعالیٰ نے دیکھا تو ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے 7 عبور جنوب و شمال اور 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر کف نکالو۔ ہر 4 گوشے پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ بادۂ قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے برابر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارہ سے تانبا، اور ایک پارہ سے لوہا، اور ایک پارہ سے چاندی، اور ایک پارہ سے مروارید، اور ایک پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور اس پانی سے آسمان اول، اور ایک پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور ایک پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور ایک پارہ سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور ایک پارہ سے سونے کا 5واں آسمان،
اور ایک پارا مروریز سے چھٹا آسمان اور ایک پارا یاقوت سرخ سے ساتواں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ کو پیدا کیا، ٹھیک اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ ایک دفعہ زمین کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ زمین کو کس چیز سے بنایا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا گیا کہ موج کس سے نکلی؟ فرمایا کہ پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک دانہ مروارید سے۔ کہا کہ مروارید کس سے ہے؟ فرمایا کہ تاریکی سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔